السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سن رہے ہیں شرک کا بیان، پارٹ نمبر 13۔ محبت کے سلسلے میں بھی بہت سے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں اور دلیلیں آپ کے سامنے پچھلے 2 درسوں میں پیش کی گئی ہیں۔ آج ہم یہ بات کریں گے کچھ ہسبینڈ وائف، شوہر بیوی بھی ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں اللہ کے ساتھ محبت میں شرک کر رہے ہیں۔ شوہر بیوی ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، ضروری بھی ہے، یہ اسلام کا حصہ بھی ہے، اور اسلام بھی چاہتا ہے کہ ہر ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے سے بہت محبت کرے، ایک دوسرے کا خیال رکھے۔ یہ تو اچھی بات ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اس کی بھی ایک لیمٹ ہے، ایک سیما ہے، ایک بارڈر ہے۔ اگر کوئی بیوی شوہر سے اللہ سے زیادہ محبت کرنے لگ جائے، یا ایک شوہر اپنی بیوی سے اللہ سے بھی زیادہ محبت کرنے لگ جائے، تو یہ بھی شرک ہے۔ کس طرح لوگ شرک کرتے ہیں دیکھیے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں سننے میں یہ آیا کہ کچھ عورتوں کو، بیویوں کو یہ کہا جاتا ہے، سسرال والے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا شوہر اللہ کے درجے میں، خدا کے درجے میں ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شوہر مجازی خدا ہے، مجازی رب ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ کہنا کہ شوہر مجازی خدا ہے، مجازی رب ہے، یا رب کے اللہ کے درجے میں ہے، استغفر اللہ، جو سراسر شرک اور کفر ہے۔ یہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ ایک شوہر کو بھی جائز نہیں کہ بیوی کو اس طرح سے تنبیہ کرے یا تربیت کرے۔ ہاں، اسلام نے شوہر کو بہت اونچا مقام دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ سجدہ کرو اور تمہارا شوہر اس کے رب کے درجے میں گئے، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، اگر جائز ہوتا تو میں بیویوں کو، عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اگر جائز ہوتا تو، لیکن جائز نہیں ہے۔ لوگوں کے لیے یہ بھی جائز نہیں تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرے۔ تو ایک شوہر کے سامنے کوئی عورت کیسے سجدہ کر سکتی ہے، اور کیسے اس کو مجازی خدا کہا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ محبت کو بھی کہتے ہیں خدا ہے، محبت خدا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ سراسر جہالت ہے، نادانی ہے، شرک اور کفر ہے۔ یہ محبت الگ چیز ہے، رب خدا الگ چیز ہے، اور شوہر کو مجازی خدا کہنا یہ سراسر شرک ہے۔ اور اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے حرام چیز کو بھی حلال سمجھ لیتی ہے، مثلا کچھ چیزیں اسلام میں حرام ہیں، لیکن وہ اب صرف اپنے شوہر کی خاطر، شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس چیزوں کو حلال سمجھتی ہے اور وہ کام کرتی ہے کہ بس جو بھی ہے بس ہمارا شوہر خوش ہو جائے، تو کہیں نہ کہیں ایک ایسی عورت، ایسی بیوی یہ بھی شرک میں پڑ سکتی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ دیکھیے، یہ دلیل سنائی گئی تھی پہلے، سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ انہوں نے اپنے علماء، بزرگوں اور مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان کے شریک ٹھہرانے سے پاک ہے۔ جب اس آیت کریمہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ پہلے کرسچن تھے، نصرانی تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، ماشاء اللہ صحابی بن گئے۔ تو جب انہوں نے یہ آیت سنی تو کہا، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ہم تو اپنے علماء، بزرگوں، پیشوا اور رہنماؤں اور پیروں کی عبادت تو ہم نہیں کرتے تھے، یعنی کیونکہ وہ کرسچن تھے نا، تو پتہ تھا کہ ہم تو عبادت تو ان کی نہیں کرتے تھے۔ تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ تم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حرام اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حلال سمجھتے تھے؟ تو کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا یہی ان کی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔
تو رب بنا لیا ان لوگوں نے، اپنے مذہبی رہنماؤں کو، پیروں کو رب بنا لیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو سجدہ کرتے تھے، ان کو اللہ سمجھتے تھے، نہیں، بلکہ وہ جس کو کہتے حرام تو حرام سمجھ لیتے، جس کو کہتے حلال تو حلال سمجھ لیتے۔ تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو عبادت ہے، یہ عبادت کرنا ہوا، یہ رب بنانا ہو گیا۔ تو اب بتائیں کہ وہ بیویاں، وہ عورتیں جو اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے یا شوہر کے کہنے پر ان کاموں کو کرتی ہے جو حرام ہے، صرف اس وجہ کہ شوہر سے خوش ہو جائے، حرام ہے تو حرام ہے جانے دو، کیا وہ شرک نہیں پڑ سکتی ہے؟ کچھ عورتیں سننے میں آیا کہ وہ عورتیں ایسی ہیں جو سمجھتی کہ نہیں انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ شوہر نے کہا نا، شوہر کا حکم ہے، اسلام نے شوہر کی بات ماننے کو کہا ہے، فرمانبرداری کرنے کو کہا گیا ہے، تو شوہر نے کہا کہ وہ کام کر لو اگرچہ حرام ہے، ہم تو شوہر کے لیے کر رہے ہیں۔ استغفر، یہ رب بنانا ہو گیا۔ وہ چیزیں جو حرام ہے شوہر کے کہنے پر بیوی اس کو حلال سمجھ لیتی ہے، تو اس کو رب بنانا ہو گیا۔ یا اگر وہ کام جو حرام ہے بیوی کے کہنے پر پھر شوہر کرنے لگ جائے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے، چلو حرام ہے انشاءاللہ اللہ گناہ نہیں دے گا، وہ حلال ہے کیونکہ بیوی کہہ رہی ہے، بیوی کو خوش کرنا بھی ضروری ہے، اس کو رب بنانا ہے۔ انسان اسلام سے نکل سکتا ہے، وہ خطرناک چیز ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے جو عام طور پر بیوی کر لیتی ہے حرام چیز کا ارتکاب؟ وہ یہ ہے کہ آئی بروز بنانا، آئی بروز، ابرو، آنکھ کے اوپر بال، ایک پلک ہے اس کے اوپر ہے بال، جس کو آئی برو کہتے ہیں، پیشانی سے نیچے جو ہڈی ابری ہوئی ہڈی ہے، دائیں لیفٹ اور رائٹ۔ تو کچھ عورتیں آئی بروز بناتی ہیں، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، اگرچہ شوہر آپ کا کہہ رہا ہے، آپ ان کی بات نہیں مان سکتے۔ اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ بیوی کو ایسا کام نہ کہے کرنے کو جو حرام ہو، تو آئی بروز بنانا اسلام میں حرام ہے۔ اسی طرح گودنا گدوانا، یہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ گودنا گدوانا یعنی جسم کے اندر سوراخ کر کے، ہول کر کے اس میں انک ڈالنا، روشنائی ڈالنا، یا ٹیٹو بنانا جسم کے اندر، باڈی کے اندر، یا کوئی آئی لو یو لکھ رہا ہے، یا بیوی کا نام لکھ رہا ہے، کوئی شوہر کا نام لکھوا رہی ہے جسم کے اوپر، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ تو گودنا گدوا کر کے نام لکھوانا یا گودنا گدوانا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح دانتوں کے بیچ میں گیپ بنوانا، کشادگی پیدا کرنا دانتوں کے بیچ میں گھس کر کے، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح بالوں کے اندر ڈپلیکیٹ بال لگا لینا، کسی کا بال چھوٹا کم ہے تو ڈپلیکیٹ مارکیٹ سے خرید کر بال لگا لے، یہ بھی حرام ہے۔ اب حرام ہے پھر بھی کوئی عورت کر رہی ہے میک اپ کے نام پر، کہ چلو ہم یہ حرام، اگرچہ حرام ہے لیکن ہم کریں گے، شوہر کا حکم ہے، شوہر کو خوش کرنا ہے، اس کو حلال سمجھ لیتی ہے، تو کفر ہے۔ اب دیکھیے حرام اس کی کیا دلیل ان سب چیزوں کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5935، اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، پھر اسے بیماری لاحق ہوئی تو اس کے سر کے تمام بال جھڑ گئے ہیں، اس کا شوہر مجھے ابھارتا رہتا، یعنی بولتا رہتا کیا ہے تو کیا میں اس کے سر پر مصنوعی یعنی ڈپلیکیٹ بال لگا دوں؟ سوال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال لگانے والی اور لگوانے والی دونوں پر لعنت بھیجی ہے، یعنی منع فرما کی، تو لعنتی کام ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو ڈپلیکیٹ بال لگائے۔ اب غور کیجئے کہ یہاں تو مجبوری تھی، بیچاری کا بال جھڑ گیا تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ منع ہے، ممنوع ہے، نہیں لگا سکتے۔ اور اسی طرح بہت ساری حدیث صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، اگلی حدیث لیجیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5939، صحیح بخاری، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو، کن عورتوں پر؟ ان عورتوں پر جو عورتیں خوبصورتی کے لیے جسم میں سرما بھرواتی ہیں، یعنی گدنا گدواتی ہیں، جسموں میں ہول کرا کر، سوراخ کرا کر روشنائی انک ڈلواتی ہیں، ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح ابرو بنانے والی یعنی بال اکھڑوانے والی، ایبروز کے بال اکھڑوانے والی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ دانتوں کے بیچ میں گیپ اور کشادہ بنوانے والی عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنے والی عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔
دیکھیے ساری چیز ہو گیا الگ الگ سب کی دلیل کہ آئیبروز بنانا حرام لعنتی کام، دانتوں کے بیچ میں کشادگی پیدا کرانا، گیپ بنوانا گھسا کرے گھسا کر کے تاکہ خوبصورت لگے، یہ بھی لعنتی کام حرام کام۔ یہ سننے کے بعد ایک عورت کہتی ہے ام یعقوب یہ کیا بات ہو گئی، کیا کہہ رہے تم؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس پر میں لعنت کیوں نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور کتاب اللہ میں بھی موجود ہے، یعنی قرآن میں بھی۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھ دیا، یہ بات تو کہیں بھی ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن شریف کی آیت نہیں پڑھی؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو چیز تمہیں رسول دے دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے اسے رک جاؤ۔ تو رسول نے جس سے منع کر دیا، اگر انسان اس پر اسے نہیں رک رہا ہے تو گویا کسی رسول کی مخالفت نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ قرآن کی بھی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول کی بات ماننا یہ بھی ضروری ہے، اور جن چیزوں سے رسول نے منع کیا اس سے رکنا بھی ضروری ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو وہ عورت کہنے لگی کہ ٹھیک ہے آپ تو سمجھا رہا کہ لعنتی کام ہے اور ایسی عورتیں خراب ہیں، تو خدا کی بیوی تو ایسا کام کر رہی ہے۔ دیکھیے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اتنے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ گھر میں جاؤ چیک کرو، پہلے دیکھو کیا میری بیوی واقعی ایسا کر رہی ہے، سنا تو تم نے ہے، چیک کرو۔ گئی اندر چیک کی، دیکھی، باہر نکلی، پوچھا کیا پایا تم نے، کیا میری بیوی سب کام کر رہی ہے؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیوی ایسا اگر کرتی، یعنی کوئی بھی حرام کام ناجائز کام اگر کرتی تو میرے ساتھ نہیں رہتی۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو لوگ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، حرام چیزوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، لوگ اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے گھر والے کیا کر رہے ہیں، ان کی عیب نکالنا، ان پر تہمت لگانا، ان پر الزام لگانا، ان کو بدنام کرنے کی کوشش لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس انسان کو جو صحیح بات بتائی جائے اس پر عمل کرنی چاہیے اور بات مان لینی چاہیے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں صاف طور پہ کہا گیا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو آئیبروز بنانے والی عورتوں پر، اللہ کی لعنت ہو بال نکلی بال لگانے والی عورتوں پر، اللہ کی لعنت ہو دانت کو گھسا کر گیپ بنانے والی عورتوں پر، اور ڈپلیکیٹ بال لگوانے والی عورتوں پر بھی۔ اللہ اکبر۔ اب کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ شوہر نے کہا، بیوی نے کہا، ماں باپ نے، کوئی بھی کہہ دے، جو حرام کام ہے، جو ناجائز کام ہے، اس میں کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو ناجائز کام میں، حرام کام میں کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کے لیے اور الگ سے اسپیشل حدیث بھی ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت فی المعصیہ، کہ گناہ کے کام میں کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ انما الطاعت فی المعروف، جو فرما برداری اور بات ماننے کی بات ہے وہ جائز کاموں میں ہے، بھلے کاموں میں ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن أمر بمعصیہ، کہ اگر گناہ اور ناجائز کام کا اگر حکم بھی دیا جائے فلا سمع ولا طاعہ، تو وہاں بات نہیں سنی جائے گی اور وہاں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس حدیث کا اصل میں پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو باہر بھیجا، اور ان کا ایک امیر بنا دیا گیا، ایک سردار ہوگا، ذمہ دار ہوگا۔ تو اس امیر نے کہا اپنے جماعت کے لوگوں سے گروپ کے لوگوں کو، آگ جلا گیا، کہا کہ تم اس میں کود جا، کیونکہ اللہ نے رسول نے کہا ہے کہ جو امیر کی بات ماننا، جو ذمہ دار کی بات ماننا۔ تو لوگ پشوپن میں پڑ گئے، کیا کروں، آگ میں کودنے کی بات کر رہی ہے۔ تو کچھ لوگ کہا ٹھیک ہم کود جائیں گے اگر آپ کا حکم ہے تو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کودیں گے، کیونکہ ہم آگ سے بچنے کے لیے تو ہم اسلام قبول کیے، آگ میں کیوں جائیں۔ بہرحال تو آگ میں کوئی بھی نہیں کودے، لیکن جب واپس پلٹے سفر سے واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی انسان اگر اس میں کود جاتا اس آگ میں تو قیامت تک اسی آگ میں رہتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ حدیث بیان فرمائی کہ دیکھو نافرمانی کے کام میں، برائی کے کام میں، غلط کام میں، ناجائز کام میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ بات جو ماننے کی بات ہے کہ بڑوں کی بات مانو، ماں باپ کی بات مانو، امیر کی بات مانو، شوہر کی بات مانو، یہ سب کب ہے؟ اچھے کام میں، جائز کام میں، حلال کام میں۔ لیکن جب بات ناجائز ہو جائے گی، غلط چیز ہو جائے گی، حرام بات ہو جائے گی، تو وہاں پر کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ لہٰذا خواتین کو بھی چاہیے، شوہروں کو بھی چاہیے، جیسے شوہر
جو مجبور کرتے ہیں، بیویوں کو پریشان کرتے ہیں، میک اپ کے نام پر، خوبصورت لگنے کے نام پر، اللہ سے ڈریں، اللہ سے خوف کھائیں۔ اللہ نے آپ کو اونچا مقام دیا ہے، لیکن آپ اتنے اونچے نہیں ہو گئے کہ اللہ سے بڑھ جائیں، رسول اللہ سے بڑھ جائیں۔ اور سننے میں یہاں تک آیا کہ جب شوہر کسی کا گھر میں آتا ہے، بیوی نماز پڑھ رہی ہے تو نماز کے دوران اس کو کہا جاتا ہے کہ تم فوراً پانی لاؤ، نماز چھوڑ کے ادھر آؤ، ٹاول لاؤ، یہ کام کرو وہ کام کرو۔ بالکل غلط بات ہے۔ کیسا مسلمان ہے، کیا مومن ہے، کیسا مسلمان ہے ایسا شوہر جس کو نماز تک کا ادب احترام نہیں ہے، نماز کی عظمت تک نہیں ہے کہ بیچاری بیوی ہے، ٹھیک ہے وہ آپ کی خدمت کرے گی، آپ کی بات مانے گی، لیکن نماز پڑھ رہی ہے، کم سے کم اتنا تو ایمان آپ کا ہونا چاہیے نا۔ احترام تو نماز کا احترام ہونا چاہیے، نماز کی عزت ہونی چاہیے۔ اور نماز کس کے لیے پڑھے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کا احترام، اللہ کی محبت آپ کی محبت سے بڑھ کے ہے۔ تو اس لیے نماز میں انسان کوئی رخنہ نہ ڈالے، رکاوٹ نہ ڈالے، اور شوہر کو ہمیشہ لمٹ میں رہنی چاہیے۔ فرما برداری کرنے کو کہا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز چھڑوا دیں، آپ عبادت سے بیوی کو دور کر دیں، اپنا حکم جہاں تہاں چلاتے رہیں، یا اس کو کوستے رہیں، اتنا ڈانٹ ڈپٹ کے رکھے کہ اس سے حرام ناجائز کام چلا لیں۔ بالکل غلط ہے۔ ایک عورت کے دل میں بھی سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونی چاہیے، اس کے بعد کسی اور کے لیے ہوگی۔ تو وہ پتہ چلا ان تمام باتوں سے کہ کچھ شوہر بیوی بھی ایسے ہیں جو محبت کے معاملے میں اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ شرک کر رہے ہیں، یہ لمٹ سے آگے بڑھ جا رہے ہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، نماز روزی کی تمیز نہیں کرتے، ایک شوہر اپنے پاور کا اور اپنے مقام کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ایسا شوہر کبھی بھی اچھا نہیں بن سکتا، اور ایسے شوہر کو چاہیے کہ ابھی اب گھمنڈ نہ کرے، تکبر نہ کرے، کیونکہ جہنم میں صرف عورتیں نہیں جائیں گی، جہنم میں بہت سے مرد بھی جائیں گے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مرد بھی جہنم میں جائے گا۔ تو کیا وہ مرد کسی کا شوہر نہیں ہوگا؟ ہوگا، وہ شوہر بھی ہوگا کسی نہ کسی کا، وہ باپ بھی ہوگا کسی نہ کسی کا، وہ بھائی بھی ہوگا کسی نہ کسی کا۔ تو ایسے شوہر بھی جہنم میں جانے والے ہیں۔ لہذا جو مقام و مرتبہ شوہر کا بتایا گیا وہ بیوی کے حساب سے، کہ بیوی سے اونچا مقام ہے، بس رسول سے اونچا مقام نہیں ہے، قرآن و حدیث سے شوہر کا اونچا مقام نہیں ہے، اللہ سے اونچا مقام کسی شوہر کا نہیں ہے۔ اور اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کو پریشان نہ کرے، تنگ نہ کرے، حرام چیز کا مطالبہ نہ کرے، نافرمانی کے کاموں پر شوہر کو مجبور نہ کرے، حرام کام کرنے پر شوہر کو نہ کہے۔ کہ کچھ شکایتیں آج کل ایسی بھی ملے، کچھ عورتیں یا کچھ بیویاں ایسی جو شوہروں پر ظلم کرتی ہے، شوہروں کو غلط کام کرنے پر مجبور کرتی ہے، اپنی خوشی کے لیے، اپنے انتقام کے لیے، اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ کچھ بیویاں ہیں جو شوہروں کو مجبور کرتی ہے۔ تو دونوں کا لمٹ ہے، شوہر بھی اپنے لمٹ میں رہے اور بیوی بھی اپنے لمٹ میں رہے، اور اپنے مقام کا، اپنے مرتبے کا، اور اسلام میں جو دونوں میاں بیوی کو جو مقام مرتبہ دیا گیا ہے اس کا غلط اور ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، کیونکہ کتنے بھی آپ بڑھ جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جنت اور جہنم دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ رزق کا ضامن بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے جس چیزوں کو حلال کیا وہی حلال رہے گا، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے وہی حرام رہے گا۔ حرام کرنے کا پاور یا کسی چیز کو حلال کرنے کا پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کو بھی نہیں دیا ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ آپ بھی حرام نہیں کر سکتے حلال چیز کو۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلال کو حرام نہیں کر سکتے تھے، تو آج کوئی بیوی یا آج کوئی شوہر یا کوئی بھی انسان آج کیسے کسی کو حرام یا کسی کو حلال کر سکتا ہے؟ یہ کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ لہذا کوئی بھی انسان لمٹ کراس نہ کرے، حلال اور حرام میں ہمیشہ فرق کرتا رہے، اور محبت کے معاملے میں شرک نہ کرے، بلکہ کسی بھی چیز میں شرک نہ کرے۔ شرک بہت خطرناک چیز ہے، اور انسان اگر شرک کرتے ہوئے مر گیا تو اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں چلے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو لمٹ میں رہنے کی توفیق دے، ہم سب کو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی اور سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔